السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ محترم طارق احمد ظفر صاحب موجود ہیں، جو صدر خدام الحمدیہ جرمنی کے طور پر خدمت بجا لا رہے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے چند سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے صدر صاحب آپ کا؟ الحمدللہ ابھی تک تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہی رہے گا انشاءاللہ۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ جی جزاکم اللہ حسن صاحب۔ چند سوالات ہیں آپ سے کریں گے۔ تو سید صاحب کچھ یوں ہے کہ 2023 کا جو سال ہے یہ جماعت احمدیہ جرمنی کے لیے بہت ہی اہم سال ہے، کیونکہ اس سال 100 سال ہو جائیں گے جماعت کو قائم ہوئے جرمنی میں۔ تو اس حوالے سے خدام الحمدیہ کیا پروگرام دوران سال مرتب کر رہی ہے؟ جی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ 2023 ایک بہت اہم سال ہے جہاں 100 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں ہمیں بہت خوشی ہے کہ اس طرح سے 100 سال ہو رہے ہیں، وہاں ہمیں کچھ فکر بھی لاحق ہے جی کہ جیسے وقت گزرتا ہے، اور وقت نے تو گزرنا ہے۔ آج 100 سال ہیں، کل 200 سال ہوں گے، پرسوں 300 سال ہوں گے، اور خدا تعالیٰ کی بشارت حضرت مسیح السلام کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے اپنے مسیح سے پورے کرنے ہیں، بالکل وہ ہوگا سب کچھ۔ بالکل۔ لیکن فکر یہ ہے کہ جب وقت گزرتا ہے تو جتنا زیادہ انسان سورج سے دور جاتا ہے اس کی شعاعیں کم ہوتی ہیں اور کچھ تبدیلی آنے کے بھی خطرات ہوتے ہیں۔ تو خدام الحمدیہ چونکہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کے مقاصد ہی اس طرح کے ہیں کہ جو آنے والی نسل ہے، نوجوان ہیں، ان کے اندر احمدیت کی روح ہم نے آگے زندہ رکھنی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں 100 سال کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں ہمارا اور بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنی تربیتی اور تعلیمی سرگرمیوں کو پہلے سے اور زیادہ فعال کریں اور اپنی کمزوریوں کی طرف نظر کریں کہ جو وقت گزر گیا ہے ہمارے اندر کیا کمزوریاں آئی ہیں۔ تو خاکسار کی یہی کوشش ہے کہ ہم ایک تو selbstkritisch جو جرمن میں ہم لفظ کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو انالائز کر کے اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور جو روٹس تھے حضرت مسیح السلام کی تعلیمات ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں، جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے، جی ہم ان کو اور زیادہ مؤثر انداز سے ہم اپنے خداموں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ جی تو ایکسا کوئی جشن کا کوئی پروگرام نہیں ہے ہمارا۔ ہاں جی، اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا پروگرام ہوگے، تو ہمارا یہ پروگرام بہرحال ہوں گے اس طرح کے کہ ہم یہ سوچ اور یہ فکر کو سامنے رکھ کر ہم اور زیادہ توجہ کے ساتھ اپنے کاموں کی طرف چلیں۔ اسی حوالے سے میرا جو دوسرا سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس مغربی معاشرے میں رہ رہے ہیں، لازمی بات ہے ہماری یوتھ کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے خدام الحمدیہ کیا پروگرام مرتب کر رہی ہے یا کیا گائیڈنس پرووائڈ کر رہی ہے یوتھ کو؟ دیکھیں، خدام الحمدیہ نے خداموں کو خلافت سے جوڑنا ہے۔ بالکل درست، یہ سب سے بڑا اور بنیادی کام ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ پوچھتے ہیں کیا پروگرام ہے، تو ہمارا جو لائے عمل ہے اصل میں وہ لائے عمل ہی خلیفہ وقت طے کرتا ہے، ہم اسی مطابق چلتے ہیں۔ اور جو آپ نے کہا ہے کہ ہم جو چیزیں فیس کر رہے ہیں وہ اس وقت خالی خدام نہیں فیس کر رہی، ساری جماعت فیس کر رہی ہے، لجنہ فیس کر رہی ہے، انصار فیس کر رہے ہیں، اطفال فیس کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پیارے حضور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی تائید و نصرت فرماتا چلا جائے، وہ ہماری جس چیز کی طرف توجہ پھیریں، ہمیں بتائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور زیادہ توجہ کے ساتھ اپنے خداموں کو اس طرف لے کر آئیں کہ جو حبل اللہ ہے، خدا تعالیٰ کی رسی ہے، ہم اس کی اہمیت سمجھیں، ہم اس کی جو حفاظت کا جو عہد کرتے ہیں وہ حفاظت کے معنی کیا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خلیفہ وقت کی باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کریں اور لوگوں کو آگے بتائیں اور سنائیں۔ تو اگر ہم اسی ٹارگٹ کو، جو بہت 2-3 جملوں میں نے بیان کر دی ہے، لیکن اصل میں حقیقت یہی ہے، ہاں جی، کہ خلافت کے ساتھ وابستہ رہیں صاحب، یعنی اگر ہم اسی ایم کو اپنے سامنے رکھ کر چلیں گے اور یہ کام کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں آگے جو مرضی چیلنج آئے
ہم محفوظ ہیں بالکل اور ہم اس چیلنج کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک پیغام یہ بھی ہے جو میں اپنے خداموں کو دیتا ہوں کہ ہمارے کوئی ایسے کمپلیکیٹڈ لمبے چوڑے پروگرامز نہیں ہیں. صحیح. جیسے انسان کہتا ہے ہم کیا کیا پروگرام بنا رہے ہیں, کیا کیا اسکیمیں ہیں, کیا یہ ہے, کیا وہ ہے. ہمیں چاہیے ہم خدا تعالیٰ کی طرف لے کر آئیں اپنے خداموں کو. ہمیں چاہیے ہم حضرت السلام کے ساتھ جو شرائط بیعت ہے ان کو اپنے سامنے رکھتے وہ سمجھیں اور حضرت السلام کو پانے والے بنیں, اور پانے والے اگر بنتے ہیں تو اندر کیا کوالٹیز آتی ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر. پھر آپ کی نمائندگی میں, حضرت السلام کی نمائندگی میں خلافت ہے, ہم خلافت سے جڑیں. تو یہ سمپل سی باتیں ہیں, نمازیں ہیں, مساجد ہیں, ان کے ساتھ جڑیں, باقی سب کچھ ساتھ آ جائے گا. ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو. تو یہ 100 سال بعد شاید یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو بالکل عام باتیں ہیں جو عام نہیں ہیں ہماری روحانی اور زندگی کے لیے, جماعتی زندگی کے لیے, یہ ایک سمجھ لیں یہ سب سے اہمیت کی حامل چیزیں ہیں. ہم اس طرف اب زیادہ توجہ کی طرف آ جائیں. صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہی پانی ہے جس کی طرف ہم سب کو جانا ہے, جی پینا ہے. تو سید صاحب اس سال اجتماع کہاں پر ہو رہا ہے اور کن تاریخوں میں ہو رہا ہے؟ اچھا, اب دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا, میں اس کا جواب نہیں بھی دے سکتا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تاریخ کسی حد تک نظر آ رہی تھی کہ شاید اب ممکن ہے. بعد میں پتہ لگا کہ اس تاریخ کو ممکن نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں قریب عید ہے. اچھا. ہاں جی, تو اس وجہ سے پھر اس ڈیٹ کو آپ چینج کیا ہے, اور ایک اور ڈیٹ ہے ہمارے پاس, ہمارے ایک ڈسکشن میں آ رہی ہے. لیکن ابھی چونکہ وہ آپ جانتے ہیں انتظامی مراحل ہوتے ہیں مختلف, جب تک فائنل اگر وہ بات اس سے گزر کر ایک فائنل شکل اختیار کر لے تو تبھی ایسی ڈیٹیں کمیونیکیٹ کرنی چاہیے. ویسے تو چاہیے تھا کہ ہم بہت دیر پہلے ہی اس پر توجہ دے دیتے, لیکن جس وجہ سے بھی اب بہرحال اب ہم کوشش کر رہے ہیں. دعا کیجیے گا کہ جو بھی ہمیں وقت ملے اور جو جگہ ملے وہ ہمارے لیے ایسی ہو کہ ہم ہر طرح سے جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پورا کرنے والی ہو, پورے طریقے سے ہو, کچھ کمپرومائز نہ کرنا پڑے. جی سب سے اہم بات. دوسرا یہ کہ کیا حضور انور اید اللہ تعالیٰ عزیز تشریف لائیں گے اجتماع پہ, اور اگر نہیں لا رہے تو کیا ورچوئل ملاقات کا کوئی اس میں؟ دیکھیں اب ڈیٹ نہیں تھی تو میں نے سوچا اس سے فائدہ اٹھاؤں. ٹھیک ہے. میں نے سب سے بھی درخواست کی کہ حضور شاید اسی وجہ سے نہیں ہے کہ حضور ہی کو ڈیٹ مقرر کر دیں. بالکل. پھر حضور اگر کوئی ڈیٹ مقرر کرتے ہیں تو جہاں مرضی ہو ہم کر لینا اجتماع جیسے ہو. ہاں جی, لیکن آصف میں نہیں, مشکل ہے, آپ ہی ڈیٹ مقرر کریں. تو جواب تو ہمارے کلیئر ہے حضور کا کیا تھا. تو اب یہ کہ ایک دفعہ پھر ٹرائی تو کریں گے. وہ تو ہے ہی, ہماری تو نظر ہمیشہ ہمارے آقا کی طرف ہوتی ہے, اور اصل بات اجتماع کی رونق کی خلیفۃ المسیح ہے. کافی وقت گزر چکا ہے حضور جب پچھلی دفعہ تشریف لائے ہیں, تو لیکن حضور کی مصروفیات بھی ہے جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اور اس وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں. صحیح. اور سید صاحب حضور انور اید اللہ عزیز کہ شاید جلسہ سالانہ میں بھی تشریف لائیں, امید ہے. بالکل. تو خدا احمدیہ کی ذمہ داری اس لحاظ سے بہت بڑھ جاتی ہیں, بہت زیادہ, تو ان سب کے لیے تیار ہیں. دیکھیں ہم یہ جو ہے نا اپنے آپ کو تیار سمجھنا, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جتنی تیاری کر لیں گے ہم بالکل تیار نہیں ہے, اور اگر خلیفۃ المسیح آتے ہیں پھر تو بس سمجھنے کے بعد ہمیں ہر چیز کرنی پڑے گی, اور اپنے آپ کو اور زیادہ اس طرف اپنی توجہ پھیرنی پڑے گی. ذمہ داری کا بہت بڑا احساس ہے, اور اس کانٹیکسٹ میں آپ سے بھی, اس طرح سے جو ہمارے بہن بھائی دوست سب دیکھ رہے ہیں ان سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا احمدیہ بلکہ ساری جماعت کی جو ذمہ داری بنتی ہے جو خلیفۃ المسیح تشریف لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو نبھانے کی توفیق دے. اور سب سے بڑی بات ہے خلیفہ وقت خوش ہو کے جائیں ہم سے جب وہ جہاں تشریف لائیں. بالکل, حضور انور کے شایان شان بالکل ہم ہر چیز کرنے کے قابل ہوں. بالکل. یہ دنیا میں جو سب سے قیمتی وجود ہے خلافت ہے. بالکل صحیح فرمایا. اور جب خلافت ہمارے درمیان تشریف لائے تو خلافت کے لیے بھی ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ پھر پیمانہ ہی دوسرا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. جی, اور یہاں پر میں اپنے سب بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا,
خدام الانبیاء کے جو خدمت خلق کے تحت جو ذمہ داریاں ہیں اس میں خداموں کو اچھی خاصی قربانی اور وقت کی قربانی بھی کرنی پڑے گی. جو ڈیوٹیز ہیں مختلف قسم کی ڈیوٹیاں ہیں, تو اس کے لیے الحمدللہ پہلے بھی ہمارے خدام پیش تھے اور حاضر تھے, لیکن اب جب جلسہ اسٹٹگارٹ جا رہا ہے, پیمانہ دوسرا ہے, 3 سال ہو گئے حضور تشریف نہیں لائے, ہم بھی تھوڑے سے آؤٹ آف ٹریننگ ہیں, تو اب ہمیں ڈبل ٹریننگ کرنی پڑے گی اور ڈبل تیار ہونا پڑے گا, اور جذبہ بھی ہمارے اندر ہے, سب میں ہے, لیکن اس جذبے کو ہمیں صحیح رنگ میں استعمال کرنا ہے اور چینلائز کرنا ہے. جی تو آخر پر سید صاحب اگر آپ ہمارے ویورز کو کچھ پیغام دینا چاہیں. پیغام تو بہت سارے دے دیے, ساتھ ساتھ سارا کچھ دے دیا آپ کے ویورز سے. بس ہم آجانہ درخواست کر سکتے ہیں دعا کے لیے کہ آپ دعا کریں کہ جیسے دوسرے جماعتی تنظیمیں ہیں جن کے جو ایمز ہیں, خدام الانبیاء کا بھی ایک ایم ہے اور مقاصد ہیں, وہ ہمیں خدا تعالیٰ خلیفہ وقت کی خوشنودی کے مطابق ہمیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم بھی بعد میں اگر جب جیسے حضرت مسلم موعود نے نہیں فرمایا کہ ہمارے بعد یہ سلسلہ بدنام نہ ہو, بالکل صحیح, یعنی ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے وقت یہ سلسلہ ترقی کرتا رہے اور بڑھتا رہے, اور ہم خوشی سے پھر بعد میں مڑ کر دیکھنے کے قابل ہوں. جس کے ساتھ ہی ہم یہ نشست برخاست کرتے ہیں. ہم سر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنا وقت ہمیں دیا, اور یہ دعا ہے کہ ہمیں خدا تعالیٰ صحیح رنگ میں خلیفہ وقت کے سلطان نصیر بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ.